جی محمد عالم صاحب. محمد عالم صاحب میوٹ ہیں بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو جی بولیے بھائی. ہلو، آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 بولیے. آداب آپ کو سچ والا جی. جی آداب میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جیسے جیسے آپ کو سن رہا ہوں جی ویسے ویسے میرا ایمان اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. کمزور ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے مگر؟ جی جی، میں تو ایمان کو دراصل مضبوط کرنا مجھے چاہتا ہوں، یقینہ آپ کا ایمان کمزور کیوں نہیں ہو نہیں، رہا ہے؟ دراصل مجھے شک تو بچپن سے ہی تھا ہوں جی یہ قرآن اور اسلام فرضی چیزیں ہیں، ہوں پر آپ کو سننے کے بعد یقینہ اور پختہ ہو گیا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا تھا. اچھا جی جی، جی. اصل تو میں اور کیا کہیں میرے گے؟ ساتھ جی بہت سارے ایسے حادثے ہوئے ہیں جی جس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی ایمان پر یا قرآن پر یا محمد پر کوئی یقین نہیں رہا. اچھا 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 جی جی. سب سے پہلی وجہ یہ مثلاً رہی کہ آپ میں ایک ہے پیور کچھ ویجیٹیرین ایک ہوں. دو وجہ بتاؤ. اچھا پیور ویجیٹیرین ہیں، جی جی اچھا جی، اچھا اچھا. ہاں میں پیور اور ویجیٹیرین ہوں، مسلمان اچھا تھا مگر میں پیور اچھا ویجیٹیرین بھی ہوں. تو اچھا اچھا جانوروں کو ذبح کرنا مجھے پسند نہیں، مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے نا. اچھا جی اور مجھے جی سمجھ میں نہیں آتا کہ چلیے گلف جیسی جگہ جہاں پر ریت ہے یا مٹی ہے یا پانی نہیں ہے تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ باگ گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر اور جو جگہ ہے یار آج کے ٹائم میں تو ٹرانسپورٹ بھی ہے نا، تو لوگ باگ ویج کھا سکتے ہیں، ٹھیک. سب سے پہلی چیز، اور لوگ باگ خوش ہوتے ہیں ایک جانور کو قتل کر کے کہ ہم نے ذبح کر دیا. یہ چیز مجھے بہت بھیانک لگتی ہے اسلام کی. اچھا اچھا جی دوسری وجہ یہ رہی کہ جب میں 11-12 سال کی عمر میں تھا میرے والد جی شراب پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا جی انہوں نے ایک دن جھگڑا کیا میری والدہ سے، انہیں مارا پیٹا اور طلاق اچھا دے دیا. اچھا 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 ہاں اب ہاں ہاں میری جی والدہ نے تو گناہ نہیں کیا ہے نا. ہاں ہاں جی عالموں نے فتویٰ جاری کیا، فتویٰ نکلوائے گا بھی طلاق تو ہو گیا. ہو گئی ہے. اچھا ہاں 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 میری والدہ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا دین میرے کس کام کا جی جس میں روزانہ ایسے لاکھوں طلاق ہوتے ہیں، جس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے نا. اور ہے. جی پھر اس کے بعد جو ہے میری والدہ نے ہمیں کیسے پالا ہے، کیسے ہم رہے ہیں، کیسے ہم نے زمانے کے تانے سنے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی بسر کی ہے نا. جی جی اچھا، دوسری چیز یہ ہے مجھے اسلام کی جو سب سے خراب لگتی ہے کہ جی وقت وقت پر قدم قدم پر اسلام اپنا اصلی چہرہ جی دکھاتا ہے. جیسے کہ مان جی لیجئے اگر آپ کو اسلام کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو کسی بھی مومن سے آپ ایک بار محمد یا قرآن کی برائی کرو، جی وہ کتنا ہی پھر لبرل آپ کو کیوں نہ اصلی ہو، چہرہ دکھے گا. اندر سے جو ہے ہاں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے، بھلے وہ ہزار بار اپنے آپ کو لبرل فوراً کہے. آتا ہے، فوراً آتا جی جی بالکل صحیح بات ہے. ہے، جی بالکل جی صحیح جی جی. بات. اچھا، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا میرا معاشرے میں اچھا خاصا کاروبار ہے، اچھا خاصا نام بھی ہے. اچھا اچھا جی اور میرے جو بھائی ہیں وہ ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور سال میں یا 2 سال میں حج بھی کرتے ہیں. جی بہت جی مطلب بہت بڑے اللہ کے ماننے والے ہیں. اور میں بھی جی پہلے ایسا ہی تھا، میں نے 2-3 لوگوں کو جی مسلمان بنایا ہے اپنی زندگی میں، 2-3 لوگوں کو واہ دوسرے کیا مذہب بات سے ہے. نکال کر کے مسلمان بنایا، ایمان میں لے کر کے آیا. مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس وقت میں. اچھا اچھا مگر اچھا جیسے جیسے میں عقل آتی گئی، حدیثوں کو پڑھا، جی قرآن کو پڑھا، تو سمجھ میں آیا کہ سب بیوقوفی ہے، سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. جی 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 اچھا، دوسری چیز جب مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی میں نے آپ سے ہی سنا. سب سے پہلے میں جی نے ریسرچ نہیں کیا تھا، آپ کے ہی منہ سے سنا تھا کہ قرآن کے 250 سال کے بعد جو ہے حدیثیں لکھی گئی ہے نا. جی 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 تو مطلب یہ تو وہ بات ہو گئی کہ اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ گاندھی جی کس طریقے سے بیٹھتے تھے، گاندھی جی کس طریقے سے، ان سے فیمس تو کوئی آدمی نہیں ہوگا ہندوستان میں نا. جی جی اور جی انہیں جی ابھی مرے ہوئے 70-75 سال ہی ہوئے ہیں.
तो आप बता सकते हैं गांधी जी को खाने में क्या पसंद था, या उनका अपनी बीवी के साथ कैसा मामला था? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो 250 साल बाद एक मोहम्मद नामी इंसान की जिंदगी का पूरा एक तस्करा जो बनाया गया है, वो कैसे पॉसिबल है? हाउ टू बी पॉसिबल? अच्छा, हमारे मोहम्मद आलम साहब, आप थोड़ी देर जी जी यहाँ रुकिए। मैं आपने जो जी बात यहाँ कही है इसी को और जी थोड़ा इलाबोरेट करूंगा और उसको और जी क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने पेश करूंगा। देखिए हमारे अब्दुल हमीद बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अब हमारे मोहम्मद आलम साहब भी जो कुछ कह रहे हैं, गौर करने की बात यह है कि जिस इलाके में मुसलमान अपना नबी जिसका नाम मोहम्मद बताते हैं वो इलाका है मक्का। ठीक है, मक्का में उनका जन्म हुआ और मदीना में उनकी मौत हुई। ठीक है, और जिस जमाने में उनकी मौत हुई, जिस जमाने में उनकी पैदाइश हुई और जिस जगह उनकी पैदाइश और जिस जगह उनकी मौत हुई, इनकी जगह, इनके इलाके और इनके जमाने से काफी दूर वो लोग जिनका नाम इमाम इब्ने जरीर तबरी है और मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी है और फिर जिनको आप मोहम्मद इब्ने हिशाम कहा जाता है, ये तीन वो लोग हैं जिनकी बुनियाद पर अब्बासी इस्लाम की दीवारें खड़ी हैं। आप समझ रहे अब्दुल हमीद साहब? ये तीन वो दीवारें हैं जिनके ऊपर ये इस्लाम की इमारत खड़ी है। अच्छा, ये तीनों लोग जिनका ताल्लुक कहां से है? मक्का और मदीना से हजारों मील की दूरी पर, और इनका जमाना अपने इलाके, मतलब इस जमाने से, जिस जमाने में मोहम्मद या फिर जो है मुसलमान अपने नबी कहते हैं, उनके जमाने से भी काफी दूर, उनके इलाके से भी काफी दूर। ये तीन वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियादें रखी, जिसको आज हम हदीस का ज़खीरा या तफसीर कहते हैं या तारीख कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस इलाके में मुसलमानों के नबी को जन्म लेना है, भाई जाहिर बात है उस इलाके का इन तीनों लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस जमाने की बात हो उस जमाने से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अब मैं ये इसको आप समझने के लिए ऐसा कह सकता हूं कि नेल्सन मंडेला के बारे में, अब मैं जिस इलाके में रहता हूं और नेल्सन मंडेला जिस इलाके में रहते हैं, कितनी दूरी है? एक तो दूरी इतनी, और मैं जो है नेल्सन मंडेला के तकरीबन जो है मान लो उनके फौत होने के लगभग 250 साल के बाद कुछ लोग उठ खड़े हों और नेल्सन मंडेला के बारे में लिख रहे हों, ना जो उन लोगों का ना तो उस इलाके से कोई ताल्लुक है और ना उस जमाने से कोई ताल्लुक है। सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा का सारा मामला इस तरह से खोखला है। इस्लाम यानी एक थर्माकोल की जो है खुशनुमा और जो है खुश रंग थर्माकोल की इमारत है, लेकिन मसला यह है कि जमीन पर ऐसे ही जो है रखी हुई है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस्लाम वो थर्माकोल की इमारत है कि अगर कोई जोर सा झक्कड़ आ जाए, कोई हवा आंधी आ जाए, तो ये पूरी की पूरी इमारत को वो हवा आंधी ले उड़ेगी। और इंटरनेट असल में वही झक्कड़ है, वही हवा है, वही आंधी है। इंटरनेट के सामने इस्लाम नामी ये थर्माकोल की इमारत टिक नहीं पाएगी। इंटरनेट वो आंधी है। अब इसके सामने यूं तो सभी अदियान और मज़ाहिब का वही हाल है, लेकिन इस्लाम का मामला सबसे अलग इसलिए है कि इसके दावे बड़े बड़े हैं। इस्लाम अपने दावों के साथ सिर्फ दावों की बुनियाद पर अब तक चलता रहा, लेकिन इंटरनेट ने इनके सारे जो है पोल खोल दिए हैं, सारे पोल खोल दिए। एक एक चीज दुनिया के सामने आ रही है। ये है रियलिटी। जी मोहम्मद आलम साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था सचवाला जी। जी आवाज आ रही है सर? जी हाँ बोलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जब मैंने पढ़ा हदीसों को, अच्छा इससे पहले समझ में नहीं आएगा, कोई भी इंसान आपको सुनेगा उसकी समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा कि बकवास कर रहा है। जो रियलिटी है, जो कोई भी मोमिन सुनेगा ना उसकी समझ में नहीं आएगा। खुद से मुताला करो, अगर आपको डाउट है आप खुद से पढ़ो, जो सचवाला बता रहे हैं वो खुद से पढ़ो। तो मैं जहां तक पढ़ करके कुरान और हदीस को समझ पाया हूँ, तो ये समझ पाया हूँ
کہ دنیا میں جتنی بھی اچھائی کسی انسان کے اندر تھی وہ سب محمد میں ڈال دی گئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ کھانا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, نہانا کیسے, سب کچھ, مطلب ایوری تھنگ ایلس کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ڈال دیا اور اٹھا کر کے ایک قرآن یا حدیث بنا دی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, باقی ہے کچھ نہیں. اچھا, دوسری چیز, اب کیا ہے معاملہ, اگر میں جیسے اپنے بھائی وغیرہ سے کبھی بحث ہوتی ہے, وہ دین پر بہت بحث کرتے ہیں, مومنوں کی عادت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بات میں سنت زندہ کرنے کی, سنت زندہ کرنے کی ایک گندی عادت ہے کہ بھئی اس طریقے سے کھاؤ اس سے سنت زندہ ہوگی, اس طریقے سے نہاؤ سنت زندہ ہوگی, بیٹھنے کا طریقہ, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ سنت کہاں پڑھی ہے آپ نے, اس کا کوئی حوالہ دو. تو وہ لوگ مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور جب وہ مجھے اب شکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے کہ کہیں یہ میرے ساتھ مار پٹائی نہ کر دے, جبکہ میرے سگے بھائی ہیں اور وہ کر سکتے ہیں ایسا, ہے نا, ڈر لگتا ہے. تو اسلام کا چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ اسلام کا دوسرا نام خوف ہے نا. جیسے کہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجئے, اس میں کہتے ہیں کہ خدا سے محبت کرو, اور یہ کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو, ہے نا. اسلام میں ہے نا کہ بس ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ تو ڈر, ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا سے خوف کھا, اپنے رب سے ڈر. تو وہ مومن سے ڈر اپنا بھی لگتا ہے, یہ چیز میں نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور جسٹیفائی کریں. سچ والا جی, آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. دیکھیں میرا پورا جیون, پورا بچپن نا خراب گیا میرے والد کی وجہ سے. تو عورتوں کو ایسے شخص, ایسے شوہر, کیونکہ عورتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے نا طلاق دینے کا اسلام میں, عورتوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. عورت تو بالکل ایک جانور کی طرح ہے اسلام میں. پہلے ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ نہیں, عورت جو ہے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہے, ہماری سوچ ایسی ہی تھی. اگر جب ہم نے خود سے اسٹڈی کیا, پڑھا, سوچا, سمجھا, تو دیکھا کہ اچھا دنیا کے عالم کہتے ہیں کہ اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جس میں عورت اور آدمی کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے. مگر جب ہم پڑھتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ کوئی درجہ برابر کا تو چھوڑو, ساتھ میں کھڑے ہونے تک کا درجہ نہیں ہے. برابر تو بہت بڑی بات ہے نا. جی. اچھا, دوسری چیز کہ ایک عورت مظلوم ہے اسلام کے اندر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کی زندگی نہ رکھے, خراب ہے, بالکل دوزخی ہے وہ ایک طریقے سے. اور اسلام کہتا بھی ہے کہ عورت ہے ہی دوزخی, ایسا ہم نے سنا ہے. تو سچ والا جی, میں اس چیز پر آپ سے توجہ لینا چاہوں گا کہ کسی دن اگر آپ کوئی اسٹریم کریں کہ عورتوں پہ کس طریقے سے آج کے وقت میں, اس زمانے میں نہیں, آج کے وقت میں بھی اسلام کس طرح سے وحشی پن کر رہا ہے اپنی ہی مسلم عورتوں سے, نہ کہ دوسری. محمد عالم صاحب, جیسا کہ بوکو حرم میں ہوتا ہے. جی جی محمد عالم صاحب, ابھی فی الحال درس قرآن میں سورہ نساء, سورہ عورت کا چیپٹر چل رہا, آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی, میں روز سنتا ہوں, اور میں کافی دن سے آپ کو جوائن کر رہا ہوں, مگر میرا نمبر نہیں آتا, اسٹریم ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں, جی.